کس کا کیا کردار تھا، واقعات کربلا میں کس کا کیا کردار تھا، سارے چہروں کے لیے ایک آئینہ رکھتے ہیں۔ اے یزیدی طاقت و غیرت تمہاری اور ہم، اے یزیدی طاقت و غیرت تمہاری اور ہم، یہ تمہارے تاج و مسند زیر پا رکھتے ہیں ہم۔ محمد مسلسل انسان اس فانی دنیا سے آزاد کر رہا ہے۔ جب بھی ہم قرآن پاک کا بامعنی تلاوت کرتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، بامعنی تلاوت کرتے ہیں، تو ہمیں ایمان کے فوراً ساتھ ساتھ آخرت کی یاد دلائی جاتی ہے۔ ایمان عقیدہ اور آخرت عمل کی طرف، ہر غیب پر، ہر چھپی ہوئی چیز پر ہمارا ایمان کامل ہے۔ اللہ کو دیکھا نہیں لیکن اس کی ذات پر ایمان ہے۔ 1,24,000 انبیوں پر ہمارا ایمان، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ آسمانی کتابوں پر ہمارا ایمان، غیب پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، امامت پر ایمان، جہنم اور جنت پر ایمان۔ یہ منزل عمل ہے کہ جب انسان اللہ پر ایمان لے آتا ہے تو اس کو آخرت کی یاد دلائی جا رہی ہے کہ ابتدا سے لے کر تمہاری اور تمہارے انجام تک ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے عمل کا راستہ۔ پروردگار عالم سورہ ملک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم احسن عملا وہو العزیز الحکیم۔ پروردگار عالم کے قبضے قدرت میں تمام بادشاہی ہے، اس کی بادشاہی تمام جہانوں پر ہے، وہ بڑی بادشاہ والا ہے، قدرت والا۔ تمام حمد و ثنا اس کی اللہ کے لیے جس نے موت اور حیات کو خلق کیا۔ جہاں کہیں بھی قرآن میں موت کا تذکرہ ہے، پہلے موت کے بارے میں حیات، یعنی جب انسان کچھ نہ تھا تو لفظ کن سے پروردگار عالم نے حیات انسان کو خلق کیا، اور جب وہ مٹی کے اندر دب جائے گا تو پھر اس کو اٹھایا جائے گا اپنے عمل کا حساب اور کتاب لینے کے لیے۔ قرآن پاک عمل خیر کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ انسان عمل کرے، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ دونوں راستے دکھائے جا چکے ہیں، نیکی کا راستہ بھی ہے اور برائی کا راستہ بھی ہے۔ صراط مستقیم بھی دکھائی جا چکی، رہ گزر ابلیس بھی دکھائی جا چکی، دونوں راستوں کی نشاندہی ہو چکی ہے۔ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ ہم کون سے راہ پر چلیں۔ ہم دن میں 5 مرتبہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ، ان کا راستہ جن کے راستے پر تو نے انعامات نازل کیے۔ عزیزان گرامی، جن کے راستے پر انعامات پروردگار عالم نازل کر رہا ہے، انہی کا تذکرہ خیر ہے، انہی کا تذکرہ خیر ہے۔ مقام غدیر پر اللہ کے رسول نے حکم خدا سے مقام غدیر پر حاجی جو پہلے آگے بڑھ گئے تھے ان کو بلوایا گیا، جو پیچھے رہ گئے ہیں حاجی ان کا انتظار کیا گیا، اور اللہ کے حکم سے صدا بلند ہوئی تمام مسلمانوں کو مقام غدیر پر بلانے کے لیے۔ جو صدا بلند ہوئی، اس صدا کی آواز آج کی کانوں میں 5 وقت آتی ہے، یا خیر العمل، آؤ بہترین عمل کی طرف۔ تو بہترین عمل سنانے کے لیے پالان شتر کا منبر بنوایا گیا۔ من کنت مولا فہذا علی المولا حی علی خیر العمل، کیا ہے کہ جس کا میں مولا ہے اس کا علی ابن ابی طالب مولا، یہ خیر العمل ہے۔ ان کا تذکرہ خیر ہے، اور ایسا تذکرہ کہ جن کے ذکر سے ہم
فرش حسین سجاتے ہیں. جب فرش حسین ان کے تذکروں سے سج جاتا ہے تو دل ہمارا ایمان سے منور ہو جاتا ہے. 12 مہینے میں سے 9 مہینے 22 دن زندگی کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے ہماری. اتنی رنگین دنیا، اتنی رنگین دنیا کہ مسلسل شیطان کا حلقہ ہم پر رہتا ہے اور شیطان اس طرح حاوی آ جاتا ہے کہ ہمیں اپنے گناہ بہت معمولی تصور. جناب موسیٰ کلیم خدا ابلیس سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی بنا پر تم اللہ کے بندوں پر حاوی ہو جاتے ہو. کلیم خدا جناب موسیٰ سے شیطان نے کہا کہ یا نبی اللہ، جب بندہ اپنے عمل پر اتراتا ہے تو مجھ پر قابض آ جاتا ہوں، اس پر غالب آ جاتا ہوں. کسی بھی عمل پر ہمیں اترانا نہیں چاہیے، ناز نہیں کرنا چاہیے اور غرور نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ غرور ہی کی بنا پر تو ابلیس جیسا بارگاہ رب العزت سے ذلیل و خوار ہو کر نکالا گیا تھا. کون ابلیس؟ یہ تاریخ انسانیت بتاتی ہے کہ جب زمین پر انسانوں کی تاریخ نہیں تھی تو جن آباد تھے، اور جنوں کا یہ عالم زاہد عابد جب جنوں پر عذاب نازل ہونے والا تھا تو پروردگار عالم نے ابلیس کی عبادت علم اور زہد کی وجہ سے آسمانوں پر اٹھا لیا. وہی جب غرور و تکبر کے ساتھ رشتے آدم سے انکار کر دیتا ہے تو ذلیل ہو کر بارگاہ رب العزت سے نکالا جاتا ہے. اے موسیٰ، جب تمہارے اللہ کے بندے اپنے کسی عمل پر اتراتے ہیں تمہیں غالب آ جاتا ہے. یقین جانیے کہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں پروردگار عالم کی توفیق کے بغیر انسان کوئی ذرہ برابر ہی نہیں کی جاتی. یہ جو ہم مجلس حسین میں آ کر بیٹھتے ہیں، یہ جو ہم فرش عزائے حسین اپنے گھروں میں بچھاتے ہیں، یہ توفیقات الہی ہے. اگر اللہ کی مرضی شامل حال نہ ہو تو یقین جانیے ہم اپنے گھروں سے قدم نہیں نکال سکتے. کتنا بڑا زندہ معجزہ ہے یہ عزاداری حسین. پورا سال گزر جاتا ہے، کوئی کسی کے گھر جا ہی نہیں سکتا. کاروبار دنیا اجازت ہی نہیں دیتے. زندگی کی اتنی مصروفیات ہے، لیکن یہ ذکر حسین ہے، یہ خیر العمل ہے جو ہمیں دعوت دیتا ہے کہ آؤ خیر کی طرف. آخرت تمہارے سامنے ہے، آخرت تمہارے سامنے ہے. حیا علی خیر العمل. اپنے دل کو، اپنے گھروں کو فرش عزائے حسین کو تذکرہ محمد والے محمد سے سجا دو. ان کا تذکرہ جن کا تذکرہ پروردگار عالم بالائے آسمان کرتا ہے، یا ملائکتی و یا سکان السماواتی، اس کا تذکرہ جس کا تذکرہ انجام بخیر ہونے کی ضمانت ہے. حدیث قصہ سے مجلس کا آغاز ہوتا ہے. نصیبات سنت الحق نبی مصطفی نے رسالت النجم وذکر خبرنا هذا في محفل من محافل الاخره سے وفيه جمع من شیعتنا محبینا. اس چیز کی گارنٹی دی جا رہی ہے کہ تذکرہ ہے یہاں پر خیر کا. جب تذکرہ ان ذوات مقدسہ کا ہوتا ہے نا تو اس نشست کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اے علی، اللہ کے رسول کہتے ہیں، اے علی، جب اس محفل میں کوئی غم والا آتا ہے تو اس کا غم دور کر دیا جاتا ہے، ضمانت دی جا رہی ہے. جب کوئی محتاج آتا ہے نا اس کی حاجت کو پورا کر دیا جاتا ہے. جب کوئی پریشان آتا ہے، کوئی عازت خاطر آتا ہے تو اس کی پریشانیوں کو دور کر دیا جاتا ہے. یہ حدیث قصہ کی فضیلت ہے. اور ہم وہ ہیں کہ جو اپنی ہر مجلس، ہر محفل کا آغاز حدیث قصہ سے کرتے ہیں. ضمانت دی جا رہی ہے کہ یہ تذکرہ محمد والے محمد ہے، خیر ہی خیر ہے اور یہ خیر العمل ہے محمد والے. یہاں پر مالک جنت کا تذکرہ ہے، یہاں پر قسیم جنت و نار کا تذکرہ ہوتا ہے. یہاں پر خاتون جنت کا تذکرہ ہے اور یہاں پر سرداران جوانان جنت کا تذکرہ ہے. یہاں پر 12 کا تذکرہ، یہاں پر ان 14 کا تذکرہ جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے وہ نجات پا جاتا ہے. جب ان کی محبت دلوں میں راسخ ہو جاتی ہے نا تو مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، تعریف کہتی ہے کہ حارث رؤوف مولا کا چاہنے والا ہے.